بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک اور اس کی 3 آیات یعنی آیت نمبر 6 اور 7 اور 8۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَہَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ آج ہم ان 3 آیات میں جو سورہ ملک کی ہے 6، 7، 8، اس میں ہم جہنم کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، آگ، اس کے بارے میں۔ اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت میں بتایا ہے کہ کن کے لیے ہے عذاب، اس میں ہمیں خبر دے دی ہے کہ دیکھو جو عذاب ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو انکار کرتے ہیں۔ اب انکار کون کرتے ہیں؟ اب وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ سارا کا سارا کام کافروں کے سپرد نہیں کر سکتے کہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، جو بھی اس سے انکار کرے چاہے وہ مسلمان ہو۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور انکار کس چیز کا؟ رب کی ذات کا انکار۔ اور اگر رب کی ذات کا انکار نہیں بھی کرتے تو اس کے احکام کا انکار، اس کی حدوں کا انکار، اس نے جو اپنے احکام دیے ہیں، اپنے حکم ہمیں دیے ہیں اور کس میں دیے ہیں؟ قرآن پاک میں، ان پر عمل نہ کرنا، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا۔ جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اور پھر زندگی ایسی ہی نہ گزارنا مرضی کے مطابق، بلکہ بڑے بڑے گناہوں کے قریب بھی رہنا یا کرنا، بڑے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز نہ کرنا۔ تو ایسے لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَہَنَّمَ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہے۔ اچھا، پھر جو اس سے اگلی آیت ہے یعنی آیت نمبر جو 7 ہے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب اس میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا، وہ سنائی دے گا انہیں، وہ سنیں گے کیا؟ لہا شہیقن، ایک بہت زوردار یعنی آواز، بڑی زوردار آواز وہ سنیں گے، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ یہ جہنم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تعارف کروایا ہے۔ وہ اس میں جب ڈالے جائیں گے تو وہ آلریڈی پک رہی ہوگی، جہنم تیار ہوگی۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ کہتا ہے۔ تو یہ جب آپ دیکھیں نا، ڈالے جائیں گے، وہ جوش مار رہی ہوگی، وہ پک رہی ہوگی۔ آپ کو میں اس کی مثال اپنے گھر میں سے ہی، عورتوں کے کچن میں سے دے دیتی ہوں، چھوٹی سی مثال، کہ جب آپ کھانا پکاتی ہیں تو اپنے برتن میں جب آئل گرم کرتی ہیں، اور وہ جب گرم ہو جاتا ہے تو اس میں جب پیاز ڈالتی ہیں تو وہ کیا جوش مارتا ہے جب گرم گرم میں ڈالتا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی وہ نہیں ہے۔ لیکن وہی اگر جوش مارتا ہوا آئل آپ کے اوپر گر جائے، آپ کے ہاتھ پہ گر جائے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ جلد ہی اتر جاتی ہے۔ اور حالانکہ یہ وہ آگ ہے، یہ جو ہم جلا رہے ہیں، یہ وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی آگ وہ ہے کہ اگر جہنم کی آگ سے کسی کو نکالا جائے تو اس آگ میں وہ سو جائے، یہ اتنی کم ہے۔ تو اس کا یہ حال ہے ایک مثال کے طور پر۔ تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب ڈالے جائیں گے، کون ڈالے جائیں گے؟ یعنی وہ جو انکار کرتے ہیں، وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ جب ڈالے جائیں گے، گروہ کے گروہ ڈالے جائیں گے، تو یہ پک رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، اور اس کی آواز بہت خوفناک ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی آیات ایک اور اسی کے ساتھ ہے، آیت نمبر 8، اس میں بھی یہی ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ،
مطلب یہ کہ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے، من الغیظ، غیظ ہوتا غصہ، کہ وہ اتنی پک رہی ہے کہ وہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ تو پھر اس پکتی ہوئی آگ میں یہ جو غصے سے پھٹ رہی ہے، اس کے اندر کلما الکی یا فیہا، جب اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں فوجن، گروہ کے گروہ جب اس کے اندر ڈالے جائیں گے تو سآلہم خزانتہا، تو جو اس کے دروغے ہیں، جو جہنم کے دروغے ہیں، جو چوکیدار ہیں، جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ حیران ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے کہ یہ تم کدھر آئے جا رہے ہو جہنم میں؟ کیا علم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب وہ یہ کیوں کہیں گے؟ وہ اس لیے کہیں گے کہ انہیں پتا ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، اس میں یہی آیات ہیں ساری۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، لیکن اللہ پاک نے پھر قرآن پاک نازل فرمایا، پھر ہمیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ دیا، وہ ہمیں انہوں نے قرآن پاک کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، ہمیں سمجھایا۔ یعنی اتنا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بندوبست کیا کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی سمجھ لو۔ تم جس طرح کی یہاں زندگی گزارو گے اس طرح وہاں جا کے اس کا پھل پالو گے۔ تو بہرحال وہ گروہ کے گروہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو دروغوں کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کس طرح جہنم میں آ رہے ہیں، انہیں کسی نے سمجھایا نہیں، تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں۔ تو اسی کے آگے ایک اور آیت بھی ہے، بلکہ چوتھی آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر ہم نے 6 سے 8 تک کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا جواب دیتے ہیں، جو جہنمی ہیں، جو پھینکے جا رہے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، قالوا بلا قد جانا نذیر، ہاں جی بالکل، ہائے ہمیں تو ڈرانے والے آئے، ہمیں تو انہوں نے ڈرایا، ہمیں سمجھایا، تو ہم نے کیا کیا؟ اور وہ خود اپنا اعتراف بھی کر رہے ہیں، اپنا اعتراف کیا کر رہے ہیں؟ فکذبنا، ہم نے تو ہائے انہیں جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے اسے کہا، ان سمجھانے والوں سے ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، تم کیا ہو، کچھ نہیں تم پہ نازل ہوتا، ایسے ہی تم ہمیں کہتے ہو، ہم کوئی چیز نہیں تمہاری مانتے۔ بلکہ اور بھی ایک بات فائنل کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ اے پیغمبرو تم لوگ خود ہی گمراہی میں ہو، نعوذ باللہ، ہم گمراہی میں نہیں ہیں۔ کہتے ہم نے تو انہیں بلکہ یہ جواب دیے، ہماری قسمت، ہائے ہماری قسمت کہ ہم نے انہیں یہ جواب دیے تھے، وہ ہمیں ڈرانے کے لیے آئے تھے، سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر آپ کو پتہ ہے وہ دروغے وہ کہیں گے، جاؤ جاؤ، تم اسی قابل ہو کہ تم اس جہنم میں جائیں، تمہیں یہاں پھینکا جائے۔ تو آج ان آیات میں بات ہو رہی ہے جہنم کی، اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ایتھیسٹ جو ہیں اور منکر خدا جو ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یا اگر مانتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ان کا خدا یہ کیسا ہے کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، آگ میں ڈال دے گا۔ وہ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ان کا خدا ہے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ عدل کا دن ہے، وہ انصاف کا دن ہے، وہ اللہ عدل کرے گا۔ اس دنیا میں جو ظلم پہ ظلم ہی کرتے رہے اور کبھی پکڑے ہی نہیں گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے دی، ان ظلموں کا کیا وہ حساب نہیں لے گا؟ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر کوئی انسان 100 قتل کرتا ہے، یعنی بم دھماکہ کر دیتا ہے، پھر وہ پکڑا جاتا ہے، اس کی سزا میں اس کی ایک جان کو کتنی دفعہ مارا جا سکتا ہے؟ ایک پھانسی دے دی جائے گی، اس کو رسوا کر کے مار دیا جائے گا، چلو، لیکن کتنا؟ بس اتنا۔ لیکن اس نے کتنی جانیں لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا حساب لے گا، اس کو عذاب دے گا ایسے لوگوں کو، اور ان کی جلدیں جل جائیں گی، اور وہ شکر کریں گے کہ گر گئیں جلدیں، عذاب ختم ہوا، وہ اور جلدیں چڑھا دے گا، ان کی سکن بدل جائے گی، ان کے اوپر اور جلدیں چڑھ جائیں گی، پھر اور عذاب ہوگا، کیونکہ وہ انصاف کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس آپ دیکھیں کہ ایک تو جہنم اور اوپر سے آخرت کا جو دن ہے وہ خود ایک ہولناک دن ہے، وہ خود بڑا خوفناک دن ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بڑے بڑے انبیاء، مکرم ملائکہ، اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے سب کانپ رہے ہوں گے، سب ڈر رہے ہوں گے،
حتیٰ کہ جس دن جنت اور جہنم گھسیٹ کر لائی جائے گی تو جہنم جو ایک آواز نکالے گی تو سب انبیاء، فرشتے، مقرب سب جو ہے وہ کانپ جائیں گے اس آواز سے، وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات سنا دیتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے باپ کے لیے دعا کروں گا، وہ اپنے باپ کے بارے میں دعا کرنا بھی بھول جائیں گے، انہیں کچھ یاد نہیں رہے گا۔ یہ اتنا خوفناک دن ہوگا، اور وہ انہیں یاد کیا ہوگا کہ یا اللہ آج تو صرف میں اپنی مغفرت ہی طلب کرتا ہوں اور کسی کی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اتنا خوفناک، آخرت کا دن ہی اتنا خوفناک ہوگا۔ سورہ ہجر میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، تمام جہنمی اپنے اپنے مخصوص گناہوں کے ساتھ اپنے اپنے دروازوں میں داخل ہوں گے، اپنے جو گناہ کیے اس طرح کے وہ درجوں میں جائیں گے، بلکہ دھکے دیے جائیں گے انہیں، جائیں گے نہیں، کیونکہ یہ عزت کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ کوئی ویلکم نہیں کی جا رہی کہ عزت سے انہیں بلایا جائے، دھکے دیے جائیں گے، انہیں وہاں دھکیلا جائے گا، یہ رسوائی کا مقام ہے، اور فرشتے ان کو دھکیل کے پھر دروازوں کو بند کر دیں گے۔ اور آپ کو بتاؤں جہنم جو ہے وہ کشادہ نہیں ہے، وہ بڑی ٹائٹ ہے، بڑی وہ تنگ ہے، وہاں کوئی کشادگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ زمر میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو ہے جب دروازے جو ہے وہ ان کے بند کر دیے جائیں گے، اور جہنم جو ہے وہ بڑی تنگ جگہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے مختلف درجات ہیں، بلکہ درجات نہیں ہیں، ادراک ہیں، ادراک ہیں۔ درجے جو ہیں وہ جنت کے کہتے ہیں، اور جہنم کے ادراک ہوتے ہیں، اور یہ نیچے کو ہوتے ہیں، زمین کے نیچے، اور وہ اوپر کو ہوتے ہیں، آسمانوں کی طرف۔ تو سب سے نچلا جو درک ہوگا، جو درجہ ہوگا، اس کا عذاب ایک شخص کو اس کے ٹخنوں تک دیا جائے گا، ٹخنوں تک، یعنی ہلکا عذاب، بڑا اس کو نارمل سا عذاب کہتے ہیں کہ ہلکا عذاب ہے۔ اور وہ کیوں دیا جائے گا اسے یہ ہلکا عذاب؟ کیونکہ اس نے نیکیاں تو کی ہوں گی مگر ایمان نہیں لایا ہوگا۔ تو یہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اور وہ اتنی گرم ہوں گی آگ کی جوتیاں کہ اس سے جو دماغ ہے وہ اس کا ابل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہے ہلکا عذاب، سوچیں، یہ سب سے لیسٹ، سب سے ہلکا۔ تو باقی سارے عذاب کیا ہوں گے آپ خود سوچیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پھر دردناک عذاب کس کو؟ یہ تو ہلکا عذاب تھا نا، سب سے دردناک عذاب کن کو دیا جائے گا؟ وہ منافقین ہوں گے، وہ منافق ہیں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 145 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی درک الاسفال من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ اکبر۔ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کو پائے کہ ان کی کوئی مدد کر سکے گا، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ جہنم کا نچلا حصہ اتنا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک پتھر کو پھینکا جائے تو وہ 70 سال گرتا رہتا ہے، 70 سال گرتا ہی رہتا ہے۔ اس بات کو میں آپ کو بتاؤں، جو فزکس کے سٹوڈنٹس ہیں نا وہ زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے تو اس کے وزن کے اعتبار سے جب وہ نیچے گرتی ہے تو اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے، اس کی سپیڈ تیز ہوتی جاتی ہے کیونکہ وہ نیچے کو آ رہی ہوتی ہے۔ تو سوچیں جو 70 سال سے چیز گر رہی ہے تو اس کی سپیڈ بھی کتنی تیز ہو گئی ہوگی، اور جہنم کتنی گہری ہے، کتنی گہری ہے جہنم۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ جو اتنی گہری جہنم ہے، یہاں وہ لوگ رہیں گے جو ایمان کا لبادہ پہن کر ایمان والوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ اللہ منافقت سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کا ایک درجہ جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے وہ جہیم بھی ہے، اس کو جہیم کہتے ہیں، مطلب بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ بس آپ یہ سوچیں کہ جہنم میں آگ ہی آگ ہے اور جنت میں باغ ہی باغ ہے۔ اب ہم نے خود یہ
چوز کرنا ہے کہ ہم نے آگ ہی آگ کی جگہ پہ جانا ہے یا جہاں باغ ہی باغ ہیں۔ کوئی بیوقوفی ہوگا جو اس دنیا میں آگ کے ٹکانے اپنا آگ کا ٹکانہ بنائے گا، کوئی بہت ہی سرکشی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم تو ایسی چیز ہے کہ جس کا اوڑھنا آگ ہے، جس جہاں بیٹھنا آگ ہے، کھڑے ہونا آگ ہے، کھانا آگ ہے، پینا آگ ہے، بس وہاں آگ ہی آگ ہے۔ یہاں تک کہ جو خون کی ندیاں ہیں، خون کی جو ندیاں جن میں سزا دی جائے گی وہ بھی آگ میں ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھنے کی توفیق دے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن آج ہم نے یہ پڑھا کہ وہ عذاب بھی سخت دینے والا ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ آخرت میں نجات ہو جائے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اس کی نجات ہو گئی، وہ بچ گیا۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ جہنم جو اتنی بھڑکتی ہوئی ہم پڑھ رہے ہیں، آج کے انسان نے 2000 ڈگری تک ہیٹ پیدا کر لی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر لی ہے۔ اب سورہ نازیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 35 سے لے کے 39 تک کا میں آپ کے سامنے وہ ترجمہ رکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو بس جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت جگہ قرآن پاک نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے، اور اس کے جنت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور جہنم کے لیے تم کیا کرتی ہو۔ طریقے بھی سارے بتا دیے، کام بھی سارے بتا دیے۔ اب ہمیں یہ خود سمجھنی ہے بات کہ ہم نے کس طرف کو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہنموں کا کھانا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی جاؤں کہ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا، اللہ اکبر، جو کانٹے دار گھاس ہوگی جو وہ کھائیں گے، سب سے پہلے تو ان کو زقوم دیا جائے گا، پھر کانٹے دار گھاس دی جائے گی، اس کے بعد غسلین ہے، یعنی جہنمیوں کو جسم کا گلا سڑا پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اور ایک کھانا دیا جائے گا، پھر وہ حلق میں پھنس جائے گا، پھنس کر جائے گا، اور اس کے لیے وہ پانی کریں گے، اور جب ان کو پانی دیا جائے گا تو وہ پکتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس سے ان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم جہنم کی آگ سے اپنے اس جسم کو محفوظ کر لیں۔ یہ ہمارے بس کی آج بات ہے کہ آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہم زندہ ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، تندرست ہیں، ہمیں اس کے لیے ایسے اعمال کر لینے چاہیے۔ ہمیں ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے قرآن پاک ہمیں تحفہ دے دیا، ہمیں قرآن پاک سے ٹچ رہنا چاہیے، اس سے لنک میں رہنا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک ہمارے لیے روشنی بنے گا، کیونکہ قرآن نور ہے، روشنی ہے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ پھر نور کی صورت میں رہے گا اور ہمیں تمام اندھیریوں سے بچا کر، راستوں سے بچا کر جنت تک یہ پہنچائے گا۔ اس لیے اس قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں ہر زندگی کا مسئلہ، ہر زندگی کا جو ہماری زندگی میں پرابلم ہے، وہ قرآن سے ہی ہمیں لینی چاہیے۔ اس قدر ہم قرآن سے جڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ تمام وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو یہ ہم عذاب پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کی قبر یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے اور یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ پھر وہی بات کہ اب ہم نے خود چننا ہے کہ ہم نے اپنی قبر کو یہ جہنم کا گھڑا بنانا ہے یا اپنی قبر کو ہم نے جنت کا ایک باغیچہ بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔